یا امریکن ہو یا جرمن ہو یا افریقن ہو، اس طرح برابر ہو گئے ہیں کہ کسی کو کسی پر اپنی فوقیت کا احساس نہیں، کسی کو کسی کے سامنے احساس کمتری نہیں رہا۔ یہ یکتائی ہے جو خدا سے آنے والے اپنے ماننے والوں کو پیدا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ بس یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کیوں بھٹک رہے ابھی تک؟ وہ آ چکا جس میں جوڑنا تھا، تم اس سے تعلق جوڑو گے تو جوڑو گے، اسے الگ رہا کہ تم نہیں جڑ سکتے۔ ٹھیک ہے، شکریہ سر۔ ایک سوال یہ کا تھا کہ ختم نبوت کے مسئلہ پر آپ کا دیگر مکاتب فکر سے کیا فرق ہے؟ اس سلسلے میں کچھ وضاحت آپ کے امام مسجد صاحب نے فرمائی، اور آپ نے بھی کچھ سوالوں کے جواب میں کچھ بات کی جو میں اس لیے اس پر زیادہ زور نہیں دیتا۔ تو دوسرا جو میرا سب زور میں کہ وہ وجہ یہ ہے کہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جی اور مسلمان خواہ وہ اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں یا غیر اسلامی ممالک میں، یورپ میں یا کسی اور جگہ، وہ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ وہ ان کی اکثریت، سب نہیں، ان کی اکثریت ہیپوکریسی کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، اور اکثر ان لوگوں دہشت گرد مسلمانوں کو دہشت کہا جاتا ہے اور فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے۔ تو میں آپ اس مسئلے کے لیے آپ نے کوئی اس کے لیے کوئی منصوبہ بنا رکھا ہے آپ کی جماعت میں، یا اس کے لیے کیا عرض کرتا ہوں؟ جزاکم میرا شکریہ۔ یہ دونوں سوال بڑے عمدہ ہیں، یہاں بے شک اب بیٹھ جائیں یا کھڑے رہیں، سامنے سامنے بات رہے گی۔ ہاں، پہلے سوال کے جواب میں ایک بات میں جو آج کل سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور بہت سے ایسے مسلمان جن کو زیادہ قرآن کریم اور حدیث کا علم نہ ہو، وہ اس جواب کو نسبتاً جلدی تسلیم کر لیتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ ایک صاحب نے جو سوال اٹھایا تھا کہ ہمیں زیادہ پتہ نہیں، میں نے کہا یہی تو ہماری مشکل ہے۔ ایک ایسا شخص جس کو اپنے دین کا خود تفصیلی علم نہ ہو بلکہ سنی سنائی باتوں کو بھی دین سمجھ رہا ہو، اس کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ وہ پہلے یہ نہیں مانے گا کہ ترجمہ بھی درست کر رہے ہو کہ نہیں۔ یہ مشکلات ہیں، اس لیے یہ ایک ایسا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے میں نے جس میں ترجموں کی بحث ہی اٹھ جائے، سیدھی ساری دو ٹوک بات ہو۔ میرا مسلک یہ ہے کہ اگر دیانتداری سے آپ دیکھیں تو ہمارے مسلک میں خاتم النبیین کے متعلق اور غیر احمدی علماء کے مسلک میں اصولاً کوئی بھی فرق نہیں ہے، 100% ایک مسلک ہے۔ فرق ہے تو تعین میں فرق ہے، یہ وہ امام ہے کہ نہیں جس نے آنا تھا، یہ فرق ہے صرف، حقیقت میں کوئی فرق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام علماء جو جماعت احمدیہ کو کہتے ہیں، انہوں نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نئی نبی کی آمد کے تصور سے، امت ہی اس کو کہتے ہوں، امت میں خلل ڈال دیا اور تاج محمد مصطفیٰ کو چھین کر ایک ایسے شخص کے سر پر رکھ دیا جو جھوٹا اور افترا کرنے والا تھا، اور یہ بے غیرتی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ امت محمدیہ کسی قیمت پر اس کو قبول نہیں کر سکتی، یہ ان کا مولویوں کا اعلان ہے۔ اور آپ نے جو بات کی کہ اکثریت منافق ہو چکی ہے، یہ ان پر بھی صادق آ رہی ہے، کیونکہ میں ابھی ثابت کرتا ہوں کہ خود ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے باوجود ایک آنے والا مسیح ایسا آئے گا جو نبی اللہ ہوگا، اور جو اس کی نبوت کا انکار کرے گا وہ دار اسلام سے نکل جائے گا، اور اس کا نام ہے مسیح ابن مریم۔ یہ درست ہے یا غلط ہے؟ 100% درست۔ یہ تمام انبیاء جو خاتم النبیین کی یہ تشریح کر کے ہم پر الزام لگاتے ہیں، وہ متفق ہیں اس بات پر کہ خاتم النبیین کے باوجود اس معنی میں کہ اب کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام مستثنا ہیں، وہ ضرور دوبارہ آئیں گے
اور تاج محمد مصطفیٰ سر پر رکھیں گے، یہ بھی مانتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پرانا عیسیٰ اگر دوبارہ آئے تو قرآن تو کہتا ہے رسول الی بنی اسرائیل، یہ اسرائیل کا رسول ہے، امت محمدیہ پہ کیسے بادشاہی کرے گا؟ جب تک محمد رسول اللہ کا تاج نہ سر پہ رکھے اس کو اختیار ہی کوئی نہیں ہے امت محمدیہ کا سردار بننے کا۔ تو دو باتیں مان لی انہوں نے کہ نبوت ان معنوں میں بند نہیں ہے جن معنوں میں ہم کہتے ہیں، ہمارا کہنا اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت ان معنوں میں جاری ہے کہ نبوت کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ضرور پڑنی ہے۔ ضرورت نبوت نہ ہو تو مسیح کیوں آئے گا اور نبی کے طور پر کیوں آئے گا؟ کیا انسان اگر بے ضرورت بات کرے اس کو تو آپ بے وقوف اور احمق کہہ دیتے ہیں، کیا خدا کی طرف بھی یہ منسوخ کر سکتے ہیں کہ ایک بے ضرورت کام کرے؟ ایک طرف نبوت کی ضرورت بند کر دی اور دوسری طرف نبی بلا لیا، وہ بھی پرانا رکھا ہوا 2000 سال سے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہیں۔ کیوں رکھا اگر ضرورت نہیں تھی؟ تو ضرورت بھی مان گئے اور نبی کا آنا بھی مان گئے۔ ایک صرف عذر پیش کرتے ہیں جو اختلاف ہے وہ صرف اتنا کہ پرانا آئے گا یا نیا آئے گا؟ آئے گا تو ضرور۔ وہ کہتے ہیں نیا نہیں آ سکتا، اس سے ختم نبوت ٹوٹے گی، اور اسی مسئلے کا حل تو اللہ نے کیا ہے کہ نیا آنا بند کر کے اللہ کو یاد آیا کہ ضرورت تو پڑ جانی ہے، میں بند کر بیٹھا ہوں، تو کیا کریں؟ تو اللہ نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ پرانے مسیح کو زندہ رکھ لوں گا، جب ضرورت پڑے گی تو اس کو لے آؤں گا، حکومت دیکھو ختم نبوت نہیں